نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117 اور 118 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مثال کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس نے بڑی محنت کی اور اس نے ہل چلایا اور اس نے بیج ڈالا، اور اس کے بعد پھر جب اس کی فصل تیار ہو گئی، اب کاشت کرنے کا وقت آیا، کاٹنے کا وقت آیا، تو اچانک سے انتہائی سخت سردی پڑی کہ جس کی وجہ سے اس کی وہ ساری کی ساری فصل وہ ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو بعینی ہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اہل کفر ہیں کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور مال کو خرچ کرنے کے بعد وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، بڑے ویلفیئر کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مریں گے تو اس کے بعد ان کو ان کے ان نیک اعمال کا یا وہ جو مال خرچ کیا ہوا ہے اس کا کوئی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کفر وہ ایمان سے خالی ہیں، اور اعمال کی اصل روح ایمان ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہے تو اس کی اصل روح ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا جسم کارآمد ہوتا ہے۔ اگر روح نکال دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم وہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے، بدبو پھیلانے لگتا ہے۔ تو بعینی ہی یہی صورت اعمال کی بھی ہے۔ اگر ان اعمال کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے تو وہ جتنے بھی خوبصورت نظر آنے والے اعمال ہوں تو ان اعمال کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں ہے، بہت جلد وہ خراب ہو جانے والے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کہ انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے تو اس کا ان کو بدلہ نہ دیا جائے، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ خود ظلم کیا کیا کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے نیکی کو قبول نہیں کیا، انہوں نے خیر کو قبول نہیں کیا۔ نیکی کی بنیاد اور جڑ جو ایمان ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب ایمان کو قبول نہیں کر رہے تو پھر ایمان کے بغیر جتنے بھی اعمال ہوں گے تو وہ بھی بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے ریت کے اوپر بڑی عمارت کھڑی کر دی، جو ہلکے سے پانی کے ذریعے سے وہ نیچے سے ریت نکلے گی اور عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے، مثال ما ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، جیسا کہ مثال ہوا کی، فیہا، اس میں، سر، پالا ہو، سردی ہو، اصابت، جا لگی، حرث قوم، حرث کھیتی، قوم ایسی قوم کی، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فأہلکت، تو اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن، اور لیکن، ولیکن ظلموا انفسہم، یہاں لفظ رہ گیا ہے، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے اوپر، ولیکن انفسہم یظلمون،
وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ولیکن انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہاں جی، یہاں پر ظلموا نہیں ہوگا، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. قرآن مجید میں یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ریحٌ. قرآن مجید میں جہاں پر بھی ریحٌ یہ واحد کا لفظ ہے، واحد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ ایسی ہوا ہے جس میں اللہ نے عذاب بھیجا ہے. اور جو مبشرات ہیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ریحٌ کی جمع آتی ہے ریاحٌ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ. تو جہاں پر جمع کا لفظ ہے تو وہ مبشرات ہیں، وہ اچھی ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور ریحٌ جہاں پر بھی مفرد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو عذاب لے کر آنے والی ہیں، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیت نمبر 118 کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں کچھ یہود کے قبائل آباد تھے. یہود کے قبائل کی دوستی تھی اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ. انفرادی طور پر بھی ان کی دوستی تھی اور قبائلی طور پر بھی ان کی دوستی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اوس اور خزرج وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے. اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، لیکن ان کی وہ دوستانہ تعلقات وہ یہودیوں کے ساتھ برقرار رہے. یہودی اپنی نسلی دشمنی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، آپ کے دین کو، مذہب کو سچے دل سے قبول کر لے، تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو اوس اور خزرج کے ساتھ اگرچہ ان کے دوستانہ تعلقات پہلے سے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب وہی یہودی ان اوس اور خزرج کے بھی مخالف ہو گئے. لیکن انہوں نے ظاہری طور پر اپنی دوستی کو برقرار رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اہل اسلام کے راز وہ معلوم کرتے رہیں، اور موقع بہ موقع پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، موقع بہ موقع فساد ڈالنے کی کوشش کریں، اور اہل اسلام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں. جیسے کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ایک دفعہ کروانے لگے تھے یہود ہی، اور انہوں نے وہ پرانی لڑائیاں، پرانے قصے، پرانے واقعات چھیڑے، تو جس سے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہونے لگی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ان کو سمجھایا. تو اوس اور خزرج کے یہ تعلقات ان کے ساتھ باقی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کیا کہ اوس اور خزرج اب چونکہ سچے دل سے ایمان قبول کر چکے ہیں تو اب تم اپنا رازدار ان کو مت بناؤ. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس میں کچھ تفصیل بھی بیان فرمائی. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگرچہ یہ آیت یہ خاص ہے اوس اور خزرج کے ساتھ، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں حکم یہ باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر. اس کا ایک ترجمہ ہے اپنوں کے علاوہ. یعنی جو تمہارے علاوہ لوگ ہیں، ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ جو بطانہ کا لفظ ہے یہ بطن سے ہے، اور بطن کسی بھی چیز کے اندرونی حصہ کو کہا جاتا ہے. جس طرح جو ہم استر پہنتے ہیں، قمیص کے نیچے بنیان پہنتے ہیں، اس کو بھی بطانہ کہا جاتا ہے. اور جو کپڑا ظاہر کی طرف ہوتا ہے تو اس کو زہارہ بولا جاتا ہے. تو زہارہ اور بطانہ، زہارہ کا مطلب جو چیز نظر آئے، بطانہ کا مطلب جو چیز نظر نہ آئے. تو رازدار، دوست، یہ سارے معنی اس کے اندر ہی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا بطانۃ، تم ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنے بھید نہ بتلاؤ، اپنی جو اندر کی باتیں ہیں وہ ان کو ظاہر نہ کرو. من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر یا اپنوں کے علاوہ. اس لیے کہ اہل ایمان
ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی قوم، قبیلے، علاقے، نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مسلمان وہ پوری دنیا کا کسی خطے کا بھی مسلمان ہو تو اس کا ایمانی رشتہ ہر مسلمان کے ساتھ قائم ہے، تو اس کی خیر اس کی خیر ہے، اس کا شر اس کا شر ہے، اس کی تکلیف اس کی تکلیف ہے، اس کی راحت اس کی راحت ہے۔ تو لہذا اپنوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست، رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یعلونکم خبالا، نہ کمی کریں گے تمہارے بارے میں نقصان کی، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر ان کے پاس تمہارا کوئی راز ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ تمہارے بارے میں کبھی بھی وہ نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک جملہ ہے یہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کی حکومتوں کو، سلطنتوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے وہ اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے پہنچا ہے کہ جب انہوں نے اپنا رازدار، اپنا دوست، اپنا ولی ان لوگوں کو مقرر کیا کہ جو ایمان میں ہمارے مخالف تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے، کتاب اللہ کا انکار کرنے والے تھے، تو ہمیشہ انہی لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ودو وہ چاہتے ہیں، ما عنتم جس قدر تم تکلیف میں رہو، جس قدر تم یہ جو جملہ ہے ودو ما عنتم کہ جس قدر تم تکلیف میں رہو، یہ اہل کفر کی جو طبیعت ہے، اہل کفر کے جو دل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو الفاظ کے اندر وہ ساری بیان کر دی کہ وہ ہمیشہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ جس سے اہل ایمان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہماری بھلائی سوچ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جس قدر بھی تکلیف میں رہو۔ قد بدت، تحقیق ظاہر ہوئی، البغضاء نفرت، بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، اور یعنی تمہارے بارے میں ان کی جو نفرت ہے وہ موقع بموقع ظاہر ہوتی رہتی ہے، تم اس کو دیکھتے رہتے ہو، اس کا عملی طور پر مشاہدہ کرتے بھی رہتے ہو۔ وما تخفی، اور جو چھپی ہے، صدورہم ان کے دلوں میں، اکبر وہ بہت زیادہ ہے، یعنی زبان سے جو تمہارے بارے میں وہ نفرت کے جملے، نفرت کی باتیں ظاہر کرتے ہیں یہ تو بہت کم ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے بارے میں بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اتنی واضح چیزیں، واضح طور پر تمہیں احکام بتلا دیے، ان کی طبیعت بتلا دی، ان کا مزاج بتلا دیا، اگر اس کے باوجود بھی تم اپنے ان اعمال سے باز نہیں آتے تو پھر اپنی ناکامی کا رونا مت رو، ان کنتم تعقلون، عقل کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں پر تم کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔